السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، بیان چل رہا ہے جواہر المنطق میں قضیہ موجہات کا۔ قضیہ موجہات میں اس سے پہلے ہم نے مشروطہ خاصہ کو پڑھا، اور مشروطہ خاصہ میں ایک تعریف آئی تھی ضرورت ذاتی اور ضرورت وصفی کی۔ ضرورت ذاتی اور ضرورت وصفی کی ایک تعریف آئی تھی، یہ ضرورت ذاتی اور ضرورت وصفی۔ تو ہم نے بتایا تھا ضرورت ذاتی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کی نسبت موضوع کے لیے بغیر کسی شرط کے ہو، اور ضرورت وصفی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کی نسبت موضوع کے لیے اس شرط کے ساتھ ہو کہ ذاتی موضوع وصفی عنوانی کے ساتھ متصف ہو۔ آج پھر سوال کر رہے ہیں کہ دوام ذاتی اور دوام وصفی کا کیا معنی ہے؟ کریں جواب: جب نسبت ایجابی یا سلبی کو ذات موضوع کے لیے جب نسبت ایجابی یا نسبت سلبی کو ذات موضوع کے لیے اس کے کسی وصف کی شرط کے بغیر دوامی طور پر مانا جائے۔ اگر وصف کی شرط جہاں لگ جائے گی، یعنی جہاں یہ دیکھ لیجئے کہ محمول کی جو نسبت موضوع کی طرف ہو رہی ہے، یعنی ہم نے یہ بتایا تھا پہلے سے کہ حکم جو لگتا ہے وہ موضوع پر نہیں بلکہ موضوع کے افراد ذات موضوع پر لگتا ہے۔ تو اگر محمول کی نسبت اگر موضوع کے ذات پر لگے اور بغیر کسی شرط کے ساتھ لگے، تو اگر وہ ضروری طور پر ہو تو اس کو ضرورت ذاتی کہیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر شرط کے ساتھ لگے تو اس کو ضرورت وصفی کہیں گے۔ یعنی کہ یہ شرط ہو کہ یہ محمول کا حکم جو ہے موضوع کے ذات پر، یعنی اس کے افراد جو زید، بکر، خالد وغیرہ ہیں، اس پر اس وقت لگے گا جب وہ افراد وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہوں، یہ اس وقت حکم لگے، تو ایسی صورت میں اس کو ضرورت وصفی کہتے ہیں۔ اگر آپ وہاں سمجھ گئے ہوں گے تو یہاں بھی آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ اس طور پر کہ جیسے وہاں پر محمول کا حکم جو ذات موضوع پر ایجابی یا سلبی طور پر لگ رہا ہے، محمول کا حکم یا محمول کے حکم کا سلب جو ذات موضوع کے لیے ہو رہا ہے، وہ اگر بغیر کسی وصف کے شرط کے ساتھ ہو تو وہاں پر ضرورت ذاتی، یہاں پر کہیں گے دوام ذاتی ہے، وہ دوام ذاتی ہے۔ اگر محمول ایجابی طور پر یا سلبی طور پر موضوع کے افراد کے لیے، زید کے لیے، بکر کے لیے، خالد کے لیے، عمر کے لیے، دنیا کے کسی انسان کے لیے، انسان کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کیا ہیں؟ ذات موضوع ہیں۔ اگر وہ اس پر حکم لگے وصف کے شرط کے ساتھ کہ یہ حکم اس کے لیے اس وقت ثابت ہوگا جب وہ لوگ اس وصف کے ساتھ متصف ہوں گے، تو اس کو کہیں گے دوام وصفی کہیں، ٹھیک ہے۔ وہی بات کر رہے ہیں کہ جب نسبت ایجابی یا سلبی کو ذات موضوع کے لیے اس کے کسی وصف کی شرط کے بغیر دوامی طور پر مانا جائے تو اس دوام کو دوام ذاتی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ دوام ذاتی کہیں گے۔ جیسے کلو ارض ساکنۃ بالدوام، ٹھیک ہے، اور لا شیء من الارض بمتحرکۃ بالدوام، ہر زمین ساکن ہے دائمی طور پر۔ دیکھیے یہاں پر انہوں نے ساکنہ کا حکم زمین کے افراد پر لگایا، دنیا کے اندر، یعنی جتنی بھی زمینیں ہیں، چاہے جیسی زمین ہو، وہ ساکن ہے، ساکن ہے، ساکن ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب یہ ایسا ہوگا تب یہ زمین ساکن ہوگی، کسی وصف کے شرط کے ساتھ زمین کے افراد کو مقید نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ دوام ذاتی کہیں گے۔ اور ایسے ہی لا شیء من الارض بمتحرکۃ بالدوام، زمین میں سے کوئی بھی متحرک نہیں دائمی طور پر، تو یہاں بھی تحرک ارض کی جو نفی کی گئی ہے زمین سے، اس کو بھی مطلق کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اندر کسی قید کو ذکر کیا گیا ہے۔ بغیر کسی قید کے تحرک
تحرک الارض یعنی تحرک کی جو ہے نفی ہے کس سے؟ ارض سے. جو تحرک کی جب نفی ہے ارض سے تو ایسی صورت میں جو ہے بغیر کسی وصف کے شرط کے ساتھ زمین کے جتنے بھی افراد ہیں وہ کیا ہے متحرک نہیں ہوں گے. اور جب حکم محمول کا موضوع کے افراد پر ڈائریکٹ لگے مطلقاً لگے بغیر کسی وصف کے وقت کے شرط کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں دوام ذاتی. ٹھیک ہے. کریں لا شیء من الارض متحرکۃ بالدوام میں دوام ذاتی کا حکم ہے. اور جب نسبت ایجابی یا سلبی کو ذات موضوع کے لیے بشرط وصف عنوانی دوامی طور پر مانا جائے تو دوام کو دوام وصفی کہیں گے. دوام کو دوام وصفی کہیں گے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ محمول جو ہے جیسے کہیں ہم کہ یہ محمول جیسے ہم کہیں کل کاتب متحرک الاصابع بالدوام، یہ جو تحرک الاصابع ہے کاتب کے لیے اس وقت ہوگا یعنی کاتب کی انگلیاں اس وقت حرکت کریں گی. یعنی کاتب کے انگلیوں کا حرکت کرنا اس وقت پایا جائے گا جب کاتب کے افراد میں سے کوئی بھی فرد کتابت کرے. تو اب بتائیے کہ جو کاتب کے افراد ہیں وہ جب کتابت کے ساتھ متصف ہوں گے تو ایسی صورت میں ان کی انگلیاں حرکت کریں گی. تو اب یہاں پر جو حکم لگ رہا ہے موضوع کے افراد پر وہ وصف کے قید کے ساتھ لگ رہا ہے. اور جہاں پر محمول کا حکم موضوع کے افراد پر وصف کے قید کے ساتھ لگے اس کو دوام وصفی کہتے ہیں. اس کو دوام وصفی کہیں گے. فرماتے ہیں کہ اور جب نسبت ایجابی یا سلبی کو ذات موضوع کے لیے بشرط وصف عنوانی دوامی طور پر وصف عنوانی وہی جس کو موضوع سے تعبیر کیا جائے دوامی طور پر مانا جائے تو اس دوام کو دوام وصفی کہیں گے. مثلا بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع بما دام کاتبا. ٹھیک ہے. ہر کاتب انگلیوں کا حرکت کرنے والا ہے یا ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کریں گی ما داما کاتبا جب کہ وہ کاتب میں سے کوئی کتابت کے ساتھ متصف ہو. اور بالدوام لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما داما کاتبا میں دوام وصفی کا حکم ہے. یعنی کوئی بھی کاتب میں سے کسی کی بھی انگلیاں رکی نہیں رہیں گی ساکن نہیں رہیں گی. کب؟ جب وہ لکھے گا. بھائی جب ہم لکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری انگلیاں حرکت کریں گی. تو یہ دائمی طور پر ہے کہ جب کوئی کاتب لکھے گا تو اس کے ہاتھ حرکت سے رکیں گے نہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ انگلیوں کا حرکت کرنا یہ کاتب کے افراد کے لیے اسی وقت ہوگا جب وہ افراد کاتب کے ساتھ متصف ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اگر محمول کا حکم موضوع کے لیے اس کے افراد کے لیے یا ذات موضوع کے لیے اس وقت ثابت ہو جب وہ ذات موضوع وصف کے ساتھ متصف ہونے کے شرط کے ساتھ ہوں تو اس کو کہتے ہیں دوام وصفی. اور اگر بغیر شرط کے ہو تو اس کو کہتے ہیں دوام ذاتی. جیسے آپ نے ضرورت ذاتی اور ضرورت وصفی میں پڑھا تھا. سوال کرے لا دوام ذاتی کا کیا معنی ہے؟ لا دوام ذاتی کا کیا معنی ہے؟ کہے جواب لا دوام ذاتی کا معنی یہ ہے کہ موجہہ مرکبہ کے جزو اول میں جس نسبت ایجابی یا سلبی کا حکم کیا گیا ہے وہ ذات موضوع کے لیے دوامی نہیں ہے. جیسے دیکھو ہم نے ابھی کیا کہا کہ یہ کام دائمی طور پر ہے. اب ہم دائمی کہہ کر اس کے بعد کیا کہتے ہیں لا دائمی طور پر ہے. یعنی ہم یہ کہیں کہ زید ہمیشہ سو رہا ہے. کیا کریں ہم یہ کہیں کل انسان نائم ہر انسان سونے والا ہے بالدوام دائمی طور پر. کل انسان نائم بالدوام ہر انسان سونے والا ہے دائمی طور پر. اگر ہم یہ کہیں ٹھیک ہے بالدوام دائمی طور پر اب کوئی آئے کہیں نہیں کل انسان نائم بالدوام نہیں لا دائمن یعنی کہ ہر انسان ہمیشہ سونے والا نہیں ہے. لا دائمن ہمیشہ سونے والے نہیں. تو پتہ چلا ہمیشہ سونے والا نہیں ہے. نہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سونے والا ہی نہیں ہے نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سوئے گا. پتہ چلا کہ سوئے گا نہ ہمیشہ سوئے گا اور نہ یہ کہ ہمیشہ سوئے گا ہی نہیں. سوئے گا لیکن وہ کسی نہ کسی زمانے میں سوئے گا. اور اگر لا دائمن ہو تو اس اشارہ مطلقہ عامہ کی طرف ہوتا ہے.
وہی کہہ رہے ہیں لا دوام ذاتی کا معنی یہ ہے کہ جب لا دوام ذاتی کا معنی یہ ہے کہ موجہہ مرکبہ کے جزء اول میں جس نسبت ایجابی یا سلبی کا حکم کیا گیا ہے وہ ذات موضوع کے لیے دوامی نہیں. مثال دے بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما. انہوں نے کیا کہا کہ ضروری طور پر ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں، یا یہ کہہ لو ہر کاتب انگلیوں کا حرکت کرنے والا ہے. کب؟ ما داما کاتبن، جب تک کہ وہ کاتب ہے. لا دائمن، جب تک کہ وہ کاتب کا کیا مطلب؟ جب وہ کاتب ہوگا تبھی تو انگلیاں حرکت کریں گی. لا دائمن ہمیشہ نہیں کریں. کہ جزء اول میں افراد کاتب یعنی زید، بکر وغیرہ کے لیے بشرط وصف کتابت یعنی کہ جو انگلیوں کے حرکت کا ہونا ثابت کیا گیا تھا زید بکر وغیرہ کے لیے، موضوع کے افراد کے لیے، وصف کتابت کے شرط کے ساتھ، یعنی وصف کتابت تحرک اصابع کی نسبت ایجابی کو ضروری مانا گیا ہے. پھر لا دائمن کو لا کر یہ حکم کیا گیا کہ تحرک اصابع کی نسبت ایجابی ذات موضوع کے لیے دوامی نہیں ہے. ارے بھائی جب لکھے گا تب نہ اس کی انگلیاں حرکت کریں گی، کیا ہمیشہ کرتی رہیں گی؟ اور جب تحرک اصابع کی نسبت ایجابی ذات موضوع کے لیے دوامی نہیں تو تحرک اصابع کی نسبت سلبی بالفعل یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ضرور متحقق ہے. اسی لیے یہاں لا دائمن سے قضیہ مطلقہ عامہ سالبہ یعنی لا شیء، ہم نے بتایا تھا کہ اگر پہلا جز موجبہ ہوگا تو لا دائمن سے اشارہ سالبہ کی طرف ہوگا. یہ نہیں کہ لا دائمن ہے جہاں پر لا دائمن ہے وہ سالبہ ہی ہوگا. نہیں، ہم پہلے جز کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد جو اگر لا دائمن ہے تو ہم دوسرے جز کو کیا بنائیں گے؟ سالبہ بنائیں گے. جیسے یہاں پر دیکھیے پہلا جز کیا ہے؟ کلو کاتب متحرک الاصابع موجبہ ہے، ٹھیک ہے. تو لا دائمن سے کیا جو دوسرا جز بنے گا وہ کیا بنے گا؟ سالبہ بنے گا، کیونکہ مرکب موجبہ اور سالبہ سے بنتا ہے مل کر. اسی لیے یہاں لا دائمن سے قضیہ مطلقہ عامہ سالبہ. دیکھیے ایک چیز آپ بخوبی سمجھ لیجیے، جو چیز ہمیشہ نہیں، ہم نے کہا زید ضروری طور پر یہ کہہ لے کہ زید کی انگلیاں ضروری طور پر حرکت کریں گی جب وہ لکھے گا. زید کی انگلیاں یا زید کے ہاتھ جو ہے ضروری طور پر حرکت کریں گے جب وہ لکھے گا، ہمیشہ نہیں. تو پتہ چلا کہ زید کی انگلیاں اسی وقت حرکت کریں گی جب وہ لکھے گا، اور ہمیشہ نہیں یعنی وہ ہمیشہ ایسا نہیں کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے زید تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں لکھے گا. ماضی میں لکھ رہا ہوگا، لکھ چکا ہوگا، یا حال میں لکھ رہا ہوگا، یا آنے والے زمانے میں لکھے گا. ان تینوں حالوں کے علاوہ ان تینوں زمانوں کے علاوہ کوئی زمانہ بھی نہیں ہے. تو جب تینوں زمانہ پایا گیا، تینوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے تو یہ فعل ہو گیا، اور جب فعل ہو گیا تو پھر فعلیت کا حکم مطلقہ عامہ کی طرف لگتا ہے. اس وجہ سے جب لا دائمن کہیں گے تو اس سے اشارہ مطلقہ عامہ کی طرف ہوگا. غیر لا دائمن سے قضیہ مطلقہ عامہ سالبہ یعنی لا شیء من کاتب متحرک الاصابع بالفعل پیدا ہوگا. ٹھیک ہے دوستوں، اور پڑھائیں. ویڈیو لمبی زیادہ نہیں کرنی ہے، اور ہمارا فون بھی دھوکہ دینے والا لگ رہا ہے، دیکھو ہینگ کر رہا ہے. چلو بس اتنا ہی آپ لوگ سمجھ لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے پڑھائیں گے.